ہوش اڑتے ہیں میرے جلوہ گل دیکھ اسد، ہوش اڑتے ہیں میرے جلوہ گل دیکھ اسد، پھر ہوا وقت کہ ہو بال کشا موج شراب۔ السلام علیکم ناظرین، تو وہ غزل کہ جس کا مطلع بھی اسی مصرعے سے شروع ہوا، پھر ہوا وقت کہ ہو بال کشا موج شراب، اس کا مقطع بھی اسی مصرعے پر ختم ہو رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک غزل میں ایک نئی صنعت بھی اس کو کہا جا سکتا ہے کہ غزل کو جس مصرعے سے آپ شروع کریں اسی مصرعے پر غزل کو لا کے جو ہے آپ ختم کریں۔ ایسا بہت کم دیکھا ہے، لیکن مرزا صاحب کے ہاں ہم دیکھ رہے ہیں، اور میں اس کو باقاعدہ ایک صنعت کا درجہ بھی دینے کو تیار ہوں، اگرچہ اہل علم جو ہے میرے اس رائے سے اختلاف ہی کیوں نہ کریں، لیکن اس میں بہر کیف ایک گناہ حسن موجود ہے۔ تو اس تمہید کے بعد آئیں اب اس شعر کی تشریح کی طرف۔ تو اس میں کوئی ایسا مشکل لفظ بظاہر نہیں ہے، لیکن اس کی تشریح جو ہے وہ بڑی دلچسپ ہے، تو سنیے گا، آخر تک سنیے گا، اور اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا، یہ آپ لوگوں کا اس بندہ ناچیز پر ایک احسان ہوگا۔ تو غالب کہتا ہے کہ ہوش اڑتے ہیں میرے جلوہ گل دیکھ اسد، جلوہ گل یعنی پھول کا جلوہ دیکھ کر میرے ہوش اڑے چاہتے ہیں، اسد غالب کا جو پہلا تخلص ہے۔ تو دراصل جلوہ گل ایک علامت کے طور پر یہاں غالب نے استعمال کیا ہے فصل بہار کی آمد کے ساتھ، کیونکہ فصل بہار یعنی بہار کا موسم جب آتا ہے تو ہر طرف جو ہے وہ پھولوں کی کثرت ہوتی ہے۔ تو یہ انسان کی طبیعت کا ایک تقاضا ہوتا ہے کہ اگر انسان مسرت محسوس کرے، خوشی محسوس کرے، تو انسان پر ایک مستی سی طاری ہوتی ہے۔ پھر اس مستی کے تقاضے پھر مختلف ہوا کرتے ہیں۔ اگر کوئی شاعر ہو، اہل سخن سے تعلق رکھتا ہو، تو وہ قلم ہاتھ میں تھامے کچھ لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی سیاحت کے شوقین لوگ ہوں تو وہ پر فضا مقامات جیسے پاکستان میں مری ہے، سوات ہے، ایسے مقامات کی طرف چل نکلتے ہیں۔ اور کچھ احباب جو پینے پلانے کے شوقین ہوتے ہیں تو وہ پینے پلانے کی طرف مائل نظر آتے ہیں۔ تو غالب جو ہے وہ پینے پلانے والوں کی نمائندگی کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میرے ہوش جو ہیں وہ اڑا چاہتے ہیں موسم بہار دیکھ کر، یعنی مجھ پر ایک مدہوشی، کیونکہ ہوش اڑنا یعنی مدہوشی چھانا، ہوش نہ رہنا، تو مجھ پر ایک مستی سی طاری ہوا چاہتی ہے، اور اس مستی کا تقاضا کیا ہے؟ پھر ہوا وقت کہ ہو بال کشا موج شراب، کہ پھر وقت ہوا چاہتا ہے کہ موج شراب جو ہے وہ بال کشا ہوتی دکھائی دے، جس طرح سے پرندہ جو ہے وہ پر پھڑ پھڑاتے ہوئے اڑتا دکھائی دیتا ہے۔ غالب کہتا ہے کہ اسی طرح سے پھر وقت ہوا ہے کہ شراب کی موج جو ہے وہ جام کے اندر کسی پرندے کی طرح پر پھڑ پھڑاتی ہوئی نظر آئے، یعنی یوں سمجھے کہ وہ جام سے نکل کر مہکش کے ہونٹوں تک جو ہے وہ پہنچی دکھائی دے۔ تو ناظرین، آج یہ غزل اپنے اختتام کو پہنچی، اور اب جب کہ یہ غزل اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے، میں ایک بڑی ہی اہم بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ وہ اہم بات یہ کہ شراب کی شرعی طور پر کیا حیثیت ہے، نیز یہ کہ یہ کن مراحل سے گزر کر جو ہے وہ حرام ہوئی ہے۔ تو شرعی اعتبار سے یاد رکھیے گا کہ شراب جو ہے یہ بالکل مکمل طور پر جو ہے وہ حرام ہے، اس کا پینا صراحتاً جو ہے وہ حرام ہے، ٹھیک۔ باقی یہ کہ یہ کن مراحل سے ہو کر حرام ہوئی، تو اس بارے میں یہ ہے کہ جب اسلام کی آمد ہوئی تو جس طرح سے ساری دنیا میں شراب پی جاتی تھی، اور معاشرے میں بھی لوگ اس کو پیتے تھے، تو عرب میں بھی اسی طرح سے اس کو اسی طرح سے یعنی پیا جاتا رہا۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ کچھ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو اس پر قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، کہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں کہ آیا کہ یہ جائز ہیں یا ناجائز ہیں، یعنی ان کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو قرآن نے کہا کہ قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، کہ ان دونوں کے اندر گناہ ہے، اسم کبیر، اسم گناہ کو کہتے ہیں، اور لوگوں کے لیے کچھ ظاہری فوائد بھی ہیں۔
یعنی اس کو ایک طرح سے مکمل طور پر کلی طور پر جو سمجھیں کہ اس کو حرام قرار نہ دیا گیا، لیکن ایک گناہ بڑی سخت مذمت نازل ہو گئی اس میں کبیر کہہ کر کہ اس میں ایک بڑا گناہ ہے، لیکن ساتھ میں لوگوں کا ریفرنس دے کر کہ للناس، لوگوں کے لیے کچھ اس میں مفادات ہیں، فوائد ہیں۔ ظاہر ہے اگر کوئی تاجر ہے تو اس کا تجارتی فائدہ ہے، یا جس طرح سے ابھی یہ پوری غزل آپ نے دیکھی، کوئی صاحب جو ہیں وہ مہکش ہیں، موسم بہار ہے تو اس میں وہ شراب پی کر اپنی لذت کو، اپنے سرور کو تھوڑا سا اور جو ہے وہ زائد کر سکتے ہیں، تو بس اس قسم کا ایک ظاہری اور وقتی فائدہ۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک مرتبہ نماز پڑھتے ہوئے کسی صاحب نے قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ اس طرح کی تبدیلی کی، یعنی تلاوت کرتے ہوئے کہ بالکل معنی بدل گئے، جس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُقَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ، کہ تم میں سے کوئی نماز کے قریب نہ جائے، یعنی اس وقت تک نماز نہ پڑھے کہ جب تک شراب کی وجہ سے اس کا نشہ جو ہے وہ نہ اتر جائے، اس کو اپنے الفاظ کا مکمل طور پر ادراک نہ ہونے لگے۔ گویا کہ شراب کے نشے کی حالت میں، یعنی اگر کسی نے شراب پی رکھی ہو اور اس کو اس کا نشہ، ظاہر ہے جو شراب پیے گا نشہ تو اس کو ہوتا ہی تھا، تو نماز پڑھنا جو ہے وہ ناجائز قرار دے دیا گیا۔ پھر بھی ظاہر ہے صراحتاً مکمل طور پر اس کی حرمت نازل نہ ہوئی، اور پھر جب کچھ وقت اور گزرا اور نشے کی وجہ سے کچھ ایسے واقعات پیش آئے آپس میں لڑنے لڑانے کے، چونکہ ظاہر ہے شراب کا ایک سائیڈ ایفیکٹ یہی ہوتا ہے کہ انسان کا ہوش جو ہے وہ سلامت نہیں رہتا، تو اللہ جل شانہ نے اس کو مکمل طور پر جو ہے وہ حرام قرار دے دیا۔ ساتھ میں پارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ تو اس آیت کے نزول کے بعد شراب مکمل طور پر کلی طور پر جو ہے وہ حرام ہو گئی، تو اس لیے اب اہل اسلام کے لیے اس کا استعمال مکمل طور پر حرام ہے، اور میں سمجھتا ہوں جو اہل عقل ہیں، جو اہل عقل سلیم ہیں، ان کے نزدیک بھی اس کا استعمال جو ہے وہ درست نہیں ہے، کیونکہ ایسی چیز کہ جو انسان کی عقل کو سلب کر لے، اس کا استعمال کسی طور پر بھی درست قرار نہیں دیا جا سکتا۔ تو ناظرین، امید ہے کہ میری اس اضافی گفتگو کا بھی آپ کو کسی نہ کسی درجے میں فائدہ ہوا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اور اس وعدے کے ساتھ کہ مرزا غالب کی کوئی اچھی سی ایک نئی غزل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضری دی جائے گی، آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔